مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات آئیے پہلے سوالات نعرہ تکبیر و رسالے سے حضرت کا استقبال ویلکم سواگتم نعرہ تکبیر و رسالے سے کریں، اپنی دونوں ہاتھوں کو فضا بلند کریں اور گواہی دیں یقیناً آج ہم لوگ یہ پاروتی پورم کی زمین پہ نہیں بلکہ بغداد کی سرزمین میں حاضر ہیں، اور سرکار غوث اعظم ہم لوگوں کی یہ تمام حاضری کو قبول فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ جشن علماء اکرام حضرت علامہ مولانا مفتی شمشیر القادری صاحب چھت راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ، صدق الله العظيم۔ جملہ سادات مکرمین، علماء دین، مکرم محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، شعراء مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد
قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد میزنم دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم میزنم جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے کیوں جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہوں گے جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے تو چھپانے کے لیے شافعی محشر ہوں گے سبحان اللہ آواز تھوڑی بڑھائیے تو چھپانے کے لیے شافعی محشر ہوں گے اور پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی ابھی آیا تو یہاں دیکھا پانی کی بوتلیں پیش کی جا رہی پانی پیو پیاس بجھاؤ رات میں پہنچا تو کمیٹی کے ذمہ داروں نے صدر محترم نے اور تمامی محبت کی چھاؤں میں لے کر چلنے والوں نے حضرت سید صاحب قبلہ کو اس ناچیز کو پانی پیش کیا پیاس بجھائیے لیکن نبی کے دیوانوں غوث کے مستانوں خواجہ کے چاہنے والوں امام احمد رضا کی چوکھٹ پہ حاضری دینے والوں اپنے آقا سے سچی پیار اور عقیدت رکھنے والوں امیر شریعت کے دامن سے لگنے والوں حضور تاج الشریعہ کے کرم کے سائے پلنے والوں محشر میں کیسے پیاس بجھے گی سماعت کیجئے کہ پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی کیونکہ موجود وہاں ساقی کوثر ہوں گے کیونکہ موجود وہاں ساقی کوثر ہوں گے اور چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے کیوں ادھر سے اڑتے ہیں تو گنبد خضرا کا دیدار ہے ادھر سے اڑتے ہیں تو گنبد خضرا کا دیدار ہے ادھر سے آتے ہیں تو شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت کے دیار وہاں کے خار وہاں کے گلزار کو دیکھا کرتے ہیں کاش وہاں کے ہوا اور فضاؤں میں بار بار ہم سب کو پہنچنے کا شرف ملتا رہے 5 وقتہ جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو 5 وقتہ جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے آج محفل ہے پیر پیرا کی شاہ جیلا کی غوث سمدانی کی محبوب سبحانی کی پیر لاسانی کی قندیل نورانی کی شہباز لامکانی کی ہمارے اوراد کے پیر کی پیر میاں پیر ماں شیخ ماں غوث ماں حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین سبحانی کی جن کی شان تو یہ ہے کہ غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا غوث اعظم کی شان محبت میں جب ہم شبیہ ہے غوث اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم عالم بولنے لگے تو برجستہ یہ کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم اور آگے کہتے ہیں کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم ہمارا بھی رکھو بھرم غوث اعظم پھر آگے کہتے ہیں یہ سر یہ جگر یہ آنکھیں ہیں حاضر جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم اور جب انہی کے چچا بولے جنہیں دنیا برادر اعلیٰ حضرت کہتی ہے وسطاذ زمن کہتی ہے علامہ حسن رضا بریلوی کہتی ہے وہ غوث اعظم کی شان میں بولتے ہیں تو ایسے حسین انداز سے بولتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فساں ہے تباہی میں بیوہ ہمارا ذرا پار کشتی لگا غوث اعظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم اور جب سنیوں کے اعلیٰ حضرت بولے قادریوں کے اعلیٰ حضرت بولے چشتیوں کے اعلیٰ حضرت بولے رضویوں کے اعلیٰ حضرت بولے اشرفیوں کے اعلیٰ حضرت بولے تیفوریوں کے اعلیٰ حضرت بولے برکاتیوں کے اعلیٰ حضرت بولے ستینیوں کے اعلیٰ حضرت بولیے نوریوں کے اعلیٰ حضرت بولے ابو ولائیوں کے اعلیٰ حضرت بولے مداریوں کے اعلیٰ
आला हजरत बोले, सुन्नियों के आला हजरत बोले, अरे हक की शान बोले, मोहब्बत की पहचान बोले, इमाम अहमद रज़ा बरेली के आला हजरत इमाम खान बोले, तो कैसे हसीन अंदाज से बोलते हैं, ए मेरे गौस आपकी शान तो ये है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, गौस का दामन, गौस का दामन, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात हुज़ूर गौसे आज़म की शान में सदियों से जुबानें खोल लगी है, खुलती रहेगी, तहरीर चल लगी है, चलती रहेगी, कलम की रवानी बढ़ रही है, बढ़ती ही रहेगी, अकीदत का सैलाब चल रहा है, चलता ही रहेगा। ये हमारे उलमा है, हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, एक से एक चमकते दमकते नूरानी चेहरे वाले, इल्म व अमल के आफताबों में महताब तशरीफ फरमा है। कोई इश्क का जाम लेकर के बैठा है, तो कोई हकीकत की शान लेकर के बैठा है, कोई मोहब्बत की पहचान लेकर के बैठा है, कोई मार्फत की आन लेकर के बैठा है। ये सब हमारे सर के ताज है, इनसे मोहब्बत करो। और ए अजीजों, गौसे आजम की शान में सदियों से जुबानें खुल रही है और बोलने वाली जुबानें बोलती रहती है। आज हम गौसे आजम के विसाल के बाद में गौस का जिक्र कर रहे हैं। अरे मेरे और आपके गौस की शान तो ये है कि वो दुनिया में आए नहीं है, आने से पहले उनका चर्चा हो रहा है, आने से पहले उनकी बात हो रही है, आने से पहले उनके तस्करे हो रहे हैं, आने से पहले उनकी बशारतें हो रही हैं। कौन बोल रहे हैं आने से पहले? जिन्हें दुनिया हजरत सैयदा जुनैद बगदादी के नाम से जानती पहचानती है। आपका दौर हुजूर गौसे आजम की पैदाइश से जाहिरी तौर पर 200 साल पहले है, मगर क्या बोलते हैं? चुनांचे जुमा का खुतबा आप दे रहे हैं, नबी ये दो जहां की मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं, इल्हाम खुदा की तरफ से हो रहा है। ए मेरे बंदे जुनैद बगदादी, आज तू खिताब दे रहा है। एक तारीख वो आने वाली है कि तेरे ही सिलसिले में मेरा एक ऐसा बंदा आएगा जो कादिर का बंदा अब्दुल कादिर बनकर के आएगा। उसकी शान तो ये होगी कि वो जुमे के खिताब में कहेगा, मेरा पैर तमाम वलियों की गर्दनों पर है। चुनांचे कहते हैं खुदा की तरफ से हुक्म होता है, ऐलान कर दे जुनैद बगदादी, ऐलान कर दे। तो जुनैद बगदादी के दिल पर इल्हाम हुआ है। बड़े मजमे के अंदर इल्हाम के दौरान आपने जुमे के खिताब को मिंबर पर दे रहे थे, खुतबे को रोक देते हैं, नीचे आते हैं और जमीन पर खड़े होकर के कहते हैं, ए सामईन के लोगों सुनो, ए नमाजियों सुनो, ए जुमा का खुतबा सुनने वालों सुनो, मैं ऐलान कर रहा हूँ आज से 200 साल जिलान की सरजमीन पर अल्लाह का एक ऐसा बंदा आएगा जिसका ऐलान ये होगा कि मेरा पैर तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मैं ऐलान कर रहा हूँ वो आएगा तो आम बन करके नहीं आएगा, वो आएगा तो तमाम वलियों का इमाम बन करके आएगा। सरकार गौसे आजम की बात आज हम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्यों चर्चा उनका करते हो? अरे नादानो, उनका चर्चा नहीं करेंगे तो क्या तेरे बाप का चर्चा करेंगे? उनकी बात ना करेंगे तो क्या तेरे आल की बात करेंगे? उनका एहसान है इस्लाम पर, उनका एहसान है मुसलमान पर, उनका एहसान है दीन हनीफ पर। आओ गौसे आजम की शान को देखो, कौन गौसे आजम है? देखिए नबी ये दो जहां के प्यारे लाल हुजूर सैयदना मुहियुद्दीन सुबहानी गौसे आजम जिलानी ये कहते हैं, हर वली जो होता है वो किसी न किसी नबी का मजहर हुआ करता है, किसी न किसी नबी का परतो हुआ करता है। और मेरे रब ने मेरे नाना जान का परतो मुझको बना करके भेजा है, मेरे नाना जान का मजहर मुझको बना करके भेजा है। और मजहर को असल का मजहर जब कहा जाता है तो उसकी शान ये होती है कि जो कमाल, जो खूबियां असल के अंदर जाहिर हो रही हो, वही कमाल और खूबियां उसके सदक़े में उसके मजहर होनी चाहिए। तो मजहरियत का जाम फिर बिल्कुल छलकता नजर आता है। अब देखते हैं आमना के लाल को, दोनों आलम के सरकार को क्या क्या मजहरियत उनकी बारगाह करम से शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पाई है, क्या क्या कमाल पाया है। चुनांचे उलमा बयान फरमाते हैं, और सिर्फ उलमा ही नहीं बल्कि हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। ये अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह कौन है? सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा के वालिदे मोहतरम है। वो बयान फरमाते हैं और कितने हसीन अंदाज से बयान फरमाते हैं। इन
انشاءاللہ یہ روایت میں بھی تھوڑے لمحے کے بعد پیش کر رہا ہوں، چونکہ گفتگو کو میں اپنی پرانی بات سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آمنہ کے لال کی شان کو دیکھتے چلے، اس کے بعد میں غوث اعظم کی مظہریت کو دیکھتے چلے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ سیدہ آمنہ کون ہے؟ ہم سب کے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی پیاری والدہ محترمہ ہے وہ سیدہ آمنہ۔ نبی یہ بتا کی شان تو یہ ہے کہ اگر کسی کو محبت سے دیکھ لے، ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جائے، بے وقار ہو تو قرار کی دولت اس کو حاصل ہو جائے، چھوٹا ہو تو بڑا ہو جائے۔ لیکن میرے آقا نے اپنی والدہ محترمہ کو ایک نظر نہیں دیکھا، بلکہ 9 ماہ تک اپنی ماں کے اندر قیام فرمایا ہے۔ تو ان کی شان، ان کی رفعت کیا رہی ہوگی؟ وہی بیان فرماتی ہے۔ ایک دن کا ماجرا ہے، میں اپنے گھر کے اندر چل رہی ہوں، اچانک سے ایک آواز آ رہی ہے۔ آواز کو میں سنتی ہوں، حیران ہوں، پریشان ہوں، کیونکہ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے دائیں نظر ڈالی، کوئی دکھائی نہ دیا، بائیں نظر ڈالی، کوئی دکھائی نہ دیا، دائیں بائیں ہم نے نظر کی، کوئی دکھائی نہ دی۔ سیدہ آمنہ یہ کہتی ہے میں حیران تھی، پریشان تھی، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون ہے جو آواز کو دے رہا ہے؟ تو سیدہ آمنہ یہ کہتی ہے میں نے تحری کرنی شروع کر دی، غور کرنی شروع کر دی، فکر کرنی شروع کر دی، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ غور کرتی ہے تو سیدہ آمنہ یہ کہتی ہے میں غور کرتے کرتے اس نتیجے تک پہنچی کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ آواز ان کے شکم پاک سے ہی آ رہی تھی۔ ان کے پیٹ کے اندر ان کا لال رہ کر کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ چنانچہ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں سن کر کے خوشیوں میں جھومنے لگی کہ آنے والا کوئی آ رہا ہے تو اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور اپنے رسول ہونے کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ اب انہی شان کو دیکھتے ہیں، آمنہ کے لال کے صدقے میں پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی مظہریت کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کمال اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ یہ ام الخیر فاطمہ ثانی کون ہے؟ ہم سب کے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی والدہ محترمہ ہے۔ وہ بیان فرماتی ہے میں حمل کی حالت میں ہوں، اپنے گھر میں چل رہی ہوں، چلتے چلتے میں کیا سنتی ہوئی ایک آواز آ رہی ہے۔ آواز کو سن کر کے میں ٹھہر گئی، میں نے نظر کو آگے کی کوئی نظر نہ آیا، پیچھے نظر کی کوئی دکھائی نہ دیا، دائیں بائیں میں نے جھک کر کے دیکھی کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی یہ کہتی ہے میں تحری کرنے لگی، غور کرنے لگی آخر یہ کون ہے جو آواز دے رہا ہے؟ تو کہتی ہے میں غور کرتے کرتے اس نتیجے کے قریب پہنچی کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے، وہ آواز ان کے شکم پاک سے آ رہی ہے۔ ان کا لال ان کے پیٹ کے اندر رہ کر کے اللہ اللہ کہتا جا رہا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا ہے۔ اب آئیے آمنہ کے لال کے کمال کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو لاتے ہی آپ نے سجدہ کیا ہے اور اپنے کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھائی ہے، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے اور اپنی امت کو یاد فرما کر کے امت کو یاد کرنے کا ماحول بھی دیا ہے نبی کے دو جہاں۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ یہ کہتی ہے جب میرا لال پیدا ہوا ہے صفیہ ایک کپڑا لے کر کی آگے بڑھتی ہے، کیونکہ میری ساس فاطمہ بنت اور مخزومیہ نے کہہ دیا اے صفیہ ایک کپڑا لے لے، آمنہ کے پاس پہنچ جا، کیونکہ آمنہ نے بچے کو جنا ہے۔ آمنہ جب بچہ جن چکی ہے تو اس کے شکم سے بچہ پیدا ہوا ہے تو آمنہ کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، آمنہ کے بچے کے جسم پر خون ہوگا، آمنہ نے بچے جہاں جنے ہیں وہاں خون موجود ہوگا۔ اے صفیہ کپڑا لے لے اور پہنچ جا، آمنہ کے جسم کو بھی صاف کر دے، بچے کو بھی صاف کر دے اور جو زمین ہے اس کو بھی صاف و پاک کر دے۔ خادمہ وہ کپڑا لے کر کے پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ آمنہ بھی صاف ہے، بچہ بھی صاف ہے، زمین بھی صاف ہے۔ وہ خادمہ یہ کہتی ہے اے آمنہ مکے کے گھروں میں نے دیکھا ہے جب کوئی عورت بچہ دیتی ہے تو بچہ دینے کے بعد میں خون آتا ہے، زمین پر خون ہوتا ہے، بچے کے جسم پر خون ہوتا ہے اور عورت کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ اے آمنہ تو نے کتنے کمال والے بچے کو جنا ہے، یہاں تو خون آیا ہی نہیں ہے، تو بھی پاک ہے، تیرا بچہ بھی پاک ہے، زمین بھی صاف و پاک ہے، تو آخر تو بتا تیرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں جب خون نہیں آیا تو آیا کیا؟ تو پیاری آمنہ کہتی ہے اور عورتیں بچہ دیتی ہے تو ان کے بچہ دینے کے بعد میں خون آتا ہے، میں نے بچہ دیا ہے تو خون نہیں ہر طرف نور ہی نور آیا ہے۔ پہلی کے تاجدار بولتے ہیں
بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، محبت کی شان بولتے ہیں، سنیت کی جان بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، الفت کی چٹان بولتے ہیں، امام احمد رضا خان بولتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ آپ نے لگایا، لگنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ نعرہ محبت کا نعرہ ہے، یہ نعرہ عقیدت کا نعرہ ہے، یہ نعرہ الفت کا نعرہ ہے۔ عزیزوں، میری گفتگو تسلسل کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی نبی کا دیوانہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے مت دے۔ بغداد کے تاجدار دیکھ رہے ہیں بغداد معلیٰ سے کہ ان کا کون غلام ان کے نانا کی بات کو سن کر کے جھوم رہا ہے اور کون ان کا ذکر سن کر کے مچل رہا ہے۔ ساری چیزیں میرے غوث دیکھ رہے ہیں۔ تعداد یہاں جو بھی ہے یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ ہم سب لوگ تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو آج شاہ بغداد کو دیکھتے ہیں۔ شاہ بغداد کا کرم جب ہوا تو ایسا کرم ہو گیا۔ حضرات دیکھیے، آج یہاں کے دیوانوں نے بہت ہی محبت سے جشن غوث الورا کا اہتمام کیا ہے، عاشقان مصطفیٰ کو بلایا ہے، تمامی دیوانگان اولیاء یہاں موجود ہے، لیکن اے نبی کے دیوانوں، اسی جلسے اور جلوس کو روکنے کے لیے کتنی ہتھ کنڈے لوگوں نے اپنائی تھی۔ 200 سال کی تاریخ کو آپ پڑھو تو دیوبند کے ملاؤں نے کہا تھا یہ سارا کام کرنا شرک و بدعت ہے۔ میرے امام جواب دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، انہی کی فتوے کی روشنی میں علماء لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، لیکن حال کیا تھا؟ وہ کہتے رہے شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، فتوے پر فتوہ ہوتا رہا، دیوانگان مصطفیٰ اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن جب نوٹ بندی کا اعلان ہوا تو ایک دیوبند کے ملے نے کہا اب سنی لوگ کیسے غوث کی نیاز کو کریں گے، اب سنی لوگ کیسے جلوس عید میلاد النبی کو نکالیں گے، اب سنی لوگ غریب نماز کی چھٹی شریف کیسے کریں گے، کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اور مال نہیں ہے تو نیاز بند ہوگا، مال نہیں ہے تو سلام بند ہوگا، مال نہیں ہے تو محفل بند ہوگی، مال نہیں ہے تو فاتحہ بند ہوگا، مال نہیں ہے تو امام احمد رضا کے عرس میں جانا بند ہوگا۔ اس طرح کی خوشیاں وہ لوگ کرتے رہے۔ نوٹ بندی کے بعد میں جب اس کے بعد میں لاک ڈاؤن لگا تو لوگ اور سینہ تان تان کر کے کہنے لگے جاؤ سب بند ہو گیا، سب بند ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا، نبی کے دیوانوں نے جلوس کو نکالا ہے، نبی کے دیوانوں نے جلسے کو سجایا ہے، نبی کے دیوانوں نے لنگر کو کھلایا ہے، نبی کے دیوانوں نے حسین کی سبیل لگائی ہے، نبی کے دیوانوں نے غوث کے لنگر کو چلایا ہے، نبی کے دیوانوں نے اعلیٰ حضرت کے عرس کو کیا ہے، نبی کے دیوانوں نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے۔ اب ان کا دماغ پاگل ہو رہا ہے، ان سنیوں کے پاس مال کہاں سے آتا ہے جو اتنا جلسہ جلوس کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کا دیوانہ مال پر نہیں ناز کرتا ہے، نبی کا دیوانہ آمنہ کے لال پر ناز کرتا ہے۔ نبی کا دیوانہ آمنہ کے لال پر ناز کرتا ہے۔ اے 24 نمبریوں، اے پڑوس میں رہ کر کے بکواس کرنے والوں، یہ شاکر القادری غوث کے غلام کی بات کو سن لو۔ ہمارا کام مال سے نہیں چلتا ہے، ہمارا کام آمنہ کے لال سے چلتا ہے، دونوں عالم کے سرکار سے چل رہا ہے۔ مصطفیٰ چلا رہے ہیں، غوث کے دیوانے چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلا رہے ہیں، خواجہ کے مستانے چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلا رہے ہیں، امام احمد رضا کے پروانے چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلا رہے ہیں، امین شریعت کے دیوانے چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلا رہے ہیں، تاج الشریعہ کے مستانے چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلا رہے ہیں، حافظ ملت کے دیوانے چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلا رہے ہیں، برہان ملت کے دیوانے چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلا رہے ہیں، امین شریعت کے دیوانے چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلا رہے ہیں، میرے مفتی اعظم کے دیوانے چل رہے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو یہ نبی کے غلام ہے، غلام نہ بندوق گولی نہ دم دیکھتے ہیں، ہم سب غوث و رضا کا کرم دیکھتے ہیں۔ کیا ایسی بات نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔
للکار کر کے بولو سبحان اللہ۔ غوث کے دامن کو پکڑ کر رہنے والا، خواجہ غریب نواز کے دیار سے آنے والا، غوث اعظم کے چاہنے والے کہاں نگی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی دو جہاں تشریف لائے تو جو کمال، جو خوبی سرکار کو ملی اللہ کے فضل سے، حضور کے صدقے میں ان کے آل علی اولاد نبی سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد کو حاصل ہوئی۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو آپ نے سجدے کی حالت میں پیشانی کو رکھا، اللہ کی تسبیح بیان کی۔ ام الخیر فاطمہ یہ کہتی میرا لال جب پیدا ہوا، خادمہ ایک کپڑا لے کر آئی دایا اور کہا اے ام الخیر فاطمہ لا تجھ کو میں صاف کر دوں، تیرے بچے کو صاف کر دوں، زمین کو صاف کر دوں۔ ام الخیر فاطمہ کہتی یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، صاف کیا کرے گی؟ دایا نے کہا کیوں؟ کہا دیکھ لے میں بھی صاف، میرا بچہ بھی صاف، زمین بھی صاف۔ اس نے دیکھا تو بردستہ یہ کہا اے ام الخیر فاطمہ تو نے بچہ جنا تو خون تو آیا نہیں، آیا کیا؟ تو بردستہ وہی کہتی ہیں جو سیدہ آمنہ ان کی دادی جان نے کہا تھا، اور کہتی ہیں اے خادمہ سن، میرا لال جب پیدا ہوا ہے تو کچھ اور نہیں، نور ہی نور آیا۔ اور ایسا کمال لے کر کے آیا کہ آمنہ کے لال آئے تو آپ نے اللہ کی تسبیح کو بیان کی ہے، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، رب حبلی امتی رب حبلی امتی کے ترانے کو آپ نے گایا۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے میں نے اپنے لال کو گود میں لے لی، اور گود میں لینے کے بعد میں نے پیشانی دیکھی تو پیشانی چوڑی ہے، رخسار چمک رہے ہیں، پتلے پتلے ہونٹ ہیں، بہت سرمگی آنکھیں ہیں، سینہ کشادہ ہے، ہاتھ بالکل چمکدار ہے، بازو بہترین طاقتور نظر آ رہے ہیں، شکم بالکل نرم و نازک دکھائی دے رہے ہیں، پیر بالکل بہتر اور محترم دکھائی دے رہے ہیں۔ ام الخیر فاطمہ یہ کہتی ہیں میں غور کرتی ہی جا رہی تھی، جمال و کمال کے چہرے کو دیکھ کر میں ان پر فریفتہ دیوانہ ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میری نظر جب دوبارہ ان کے ہونٹ پر پڑی تو میں نے کیا دیکھی کہ میرے لال کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ یہ کہتی ہے میں ہونٹ کو ہلتے ہوئے دیکھ کر کے اپنے کان کو شیخ محی الدین جیلانی کے کان کے ہونٹ کے قریب کی تو وہاں سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، میرا لال کہتا جا رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی دو جہاں کے مظہر ہے جو پرتبے مصطفیٰ کو لے کر کے، جمال مصطفیٰ کو لے کر کے، کمال مصطفیٰ کو لے کر کے، ادائے مصطفیٰ کو لے کر کے نبی دو جہاں کے دین کو زندہ کرنے کے لیے 470 ہجری میں شہر جیلان کے اندر تشریف لائے ہیں۔ کتنی شان آپ کی ہے، کتنی عام آپ کی ہے، اللہ نے کتنے کمال کو بھیجا۔ آمنہ کے لال جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سال اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ساری عورتوں کے گھروں میں لڑکے ہی پیدا کیے، کسی کے گھر لڑکی نہ پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں شیخ محی الدین جیلانی غوث اعظم سبحانی کی پیدائش کی رات میں شہر جیلان کے اندر 1100 لڑکوں کو پیدا فرمایا، اور وہ سارے لڑکے اپنے وقت کے ولی کامل بن کر کے چمکے۔ کمال مصطفیٰ کا عکس دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر زندگی کے حالات کو دیکھتے چلیے۔ حضور غوث اعظم سبحانی، پیر لاسانی، محی الدین جیلانی کی زندگی کا حال کیا ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے کمال، آپ کی خوبیوں کو بیان کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا یہاں کے ذمہ دار حضراتوں نے بتایا، سید صاحب کے حال اور قال کو دیکھ کر کے مجھے ایسا احساس ہوا، کمیٹی والوں کے حالات رفتار کو دیکھ کر کے مجھے احساس ہوا ہے کہ ابھی یہاں لنگر کا بھی اہتمام ہے، اور لنگر ہم کرتے ہیں، تکلیف پڑوس کے لوگوں کو ہوتی ہے، لنگر ہم کھلاتے ہیں، بازو ان کا کرتا ہے، لنگر ہم کھلاتے ہیں، گلے پر فندہ ان کے ڈالا جاتا ہے۔ آخر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جس کے نام کا تم لنگر کرتے ہو، کیا تمہارا پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر تمہاری نیاز میں آتا ہے؟ کیا وہ کھاتا ہے؟
کیوں ان کے نام سے لنگر کرتے ہو؟ ہم کہتے ہاں ہاں ہمارا پیر ہماری نیاز میں آتا بھی ہے، لنگر کو کھاتا بھی ہے۔ کہاں کا واقعہ ہے؟ آج سے 200 سال پرانا واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، مصر کا واقعہ ہے۔ مصر کا رہنے والا حضرت عبداللہ مصری ہیں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی کے بالکل سچے پکے دیوانے ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ سال میں ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی نیاز کو بڑی شان سے کیا کرتے تھے اور تعریف طے ہوتی تھی۔ مصر کے لوگ اس نیاز میں بڑے اہتمام کے ساتھ آیا کرتے تھے، شامل ہوا کرتے تھے۔ حال یہ تھا ایک مرتبہ ان کے جسم کے اندر نقاہت آئی، کمزوری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو پاس میں بلایا اور کہا بیٹا فلاں تاریخ کو میں نے حضور شیخ اعظم غوث اعظم دستگیر کی نیاز کی تاریخ متعین کی ہے، بیٹا دیکھ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے غوث اعظم کی نیاز کو بند نہ کیا ہے، لنگر پہ لنگر میں کر رہا ہوں، بڑے عقیدت سے کھلاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اے بیٹا تو بھی میرے غوث کی نیاز کو کبھی روکنا نہیں، دیکھ میں بیمار ہوں، اگر میری موت ہو جائے اور اسی تاریخ میں میرے غوث کی نیاز ہو تو میرے مرنے کی اطلاع میرے چاہنے ماننے والوں کو بعد میں دینا، پہلے غوث اعظم کے نیاز کو کھلانا۔ یہ کہا عبداللہ مصری نے۔ چنانچہ وہ تاریخ آتی ہے، وہ ساعت آتی ہے، لنگر غوث اعظم کا اہتمام ہو ہی رہا تھا، اسی اثنا کے اندر عبداللہ مصری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے کہنے کے مطابق اپنے باپ کے لاش کو بند کمرے کے اندر رکھتا ہے، کفن کے کپڑے کو ڈال دیتا ہے جسم کے اوپر۔ جب نیاز تیار ہو گیا مصر کے لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، آخر میں ایک اللہ والا آتا ہے۔ آنے کے بعد میں کہا عبداللہ مصری کہاں ہے؟ عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھ کو نیاز کھانی ہے، لنگر کھانی ہے۔ کہا آپ بیٹھے میں نیاز کا کھانا لاتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ کہا دیکھیے اگر باپ وقت پر موجود نہ ہو تو بیٹا ان کے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، آپ بیٹھیے میں نیاز لا رہا ہوں، آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ لیکن اس اللہ والے نے کہا نہیں نہیں، نیاز کی دعوت اس نے مجھ کو دی ہے، میں اسی کے ساتھ لنگر کو کھاؤں گا۔ اب ایسے حال کو سن کر کے، ایسی بات کو سن کر کے عبداللہ مصری کا بیٹا بالکل غمگین ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جو پیکرے صبر کا مجسمہ بنا ہوا تھا اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا اے اللہ کا بندہ، میرا باپ غوث اعظم کا سچا دیوانہ تھا، جب سے ہوش سنبھالا آج تک غوث اعظم کے لنگر کو کرتا رہا۔ آج میرے باپ نے مجھ سے پہلے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا، میرے باپ نے اے بیٹا دیکھ میں کمزور ہو چکا ہوں، اگر میری موت ہو جائے تب بھی میرے غوث کے لنگر کو مت روکنا، میرے مرنے کی اطلاع بعد میں دینا۔ اے اللہ کا بندہ آج ہی میرے باپ کی موت ہوئی ہے، میں اپنے باپ کے کہنے کے مطابق ان کے لاش کو بند کمرے کے اندر رکھ رکھا ہے، کسی کو خبر نہیں دی ہے۔ اللہ والے نے کہا مجھ کو لے چل، وہاں لے چل۔ چنانچہ حجرے کا دروازہ کھولا گیا، اللہ والا اندر داخل ہوا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا دیکھا کہ عبداللہ مصری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کفن کے اوپر جسم کے اوپر کفن کا کپڑا پڑا ہوا ہے۔ فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھایا سینے پر رکھا، رکھنے کے بعد میں کہا ہے مجھ کو بلانے والا سو رہا ہے، اٹھ کر بیٹھ جا، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ عبداللہ مصری جو انتقال کر چکے تھے فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک نورانی چہرہ ہے، ایک عرفانی چہرہ ہے، ایک چمکتا چہرہ ہے، ایک دمکتا چہرہ ہے۔ برجستہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا جان جا، اے بیٹا مان جا، اے بیٹا پہچان جا۔ عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا باپ جان کس کو جانو، باپ جان کس کو پہچانو، باپ جان کس کو مانو؟ تو عبداللہ مصری کہتے ہیں اے بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہیں جو ہماری نیاز پر آئے ہوئے ہیں، جو ہماری دعوت پر آئے ہوئے ہیں۔ علامہ شاکر القادری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات حضور غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا کہتے ہیں اے عبداللہ مصری تیری ہی نیاز پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں میرا چاہنے والا جب بھی مجھ کو نیاز کی دعوت دیتا ہے تو میں کسی نہ کسی شکل میں پہنچ جاتا ہوں، اپنی نیاز کو کھا لیتا ہوں۔ اے جلنے والوں جلو، اے مرنے والوں مرو، ہم تو اپنے غوث کے تعلق سے یہ کہیں گے غوث اعظم ہے اعظم، مقام آپ کا اس
سب کے لب پر ہے نام آپ کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور اپنے آقا کا نورانی بچپن، اگر دونوں پہلو کو آمنے سامنے رکھیں تو بہت ساری مثالیں ایسی نظر آتی ہیں جی بالکل مظہر مصطفیٰ بن کر کے ہمارے اور آپ کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے بڑے کمال بڑی خوبیوں سے ان کو مالا مال کیا ہے۔ اب اسی طرح ایک واقعہ وہاں سے لوں، ایک واقعہ یہاں سے لوں تو بات بہت لمبی ہو جائے، اور جو وقت ہے اس وقت پر ہم اپنی بات کو کہہ بھی نہ سکیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے صرف بنیاد رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ عمارت بھی تیار ہوگی، چھت بھی تیار ہوں گے، اور سنیت کا قلعہ مضبوط ہم کو تیار کرنا ہے، اور اچھا خاصا پیغام بھی آپ کو دینا ہے۔ مائک کو آگے پیچھے مت کیجیے گا، جیسے ویسے رہنے دیجیے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اچھا آواز بڑھا دو تھوڑا سا۔ ہاں اللہ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی، یا آقائے کائنات یا آقائے کائنات کے دیوانوں کا جب ذکر میں کرتا ہوں تو بڑی اسپرٹ میں بات ہو جاتی ہے، کیونکہ عنوان بہت زیادہ ہے۔ ہم چاہتے زیادہ بات ہو جائے، اس وجہ سے کم باتیں اپنے سامعین سے کر پاتا ہوں۔ تو کچھ لوگ کبھی کبھار حضور سید صاحب قبلہ مجھ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ راجدھانی میل کا ذکر میں نے سنا تھا، تقریر کے بعد کہتے یہ آج کون سے میل میں ہیں؟ تو ہم نے کہا بھائی یہ راجدھانی میل کا حال راجدھانی والے جانے، ہم تو بریلوی میل ہیں، اور بریلوی میل میں اجمیر کے خواجہ کی محبت کا تیل ہے، اس کو روکنے کے لیے نعرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ ان کی بات بہت اسپیڈ میں جا رہی ہے تو نعرہ لگا دیا کیجیے، کیونکہ بات بہت اسپیڈ میں اب ہونے والی ہے اور ہم سب کو بہت ساری باتیں سننی ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آقائے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی رفعت، اور ان کے صدقے میں پیرے پیرا میرے جیلا کی شان اور ان کی رفعت، دونوں کو لا کر کے سامنے رکھا جائے تو اس حضور کے صدقے میں جو کمال ادھر نظر آ رہا ہے وہی کمال ادھر بھی نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، کہ ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ لے بن کر کے تشریف لائے، اور مکمل طور پہ سرکار کے حیات ظاہری کا ایک ایک پہلو دیکھو، اور جس میں اطہر کے سارے اعضائے مکرمہ کو اور اعضائے مقدسہ کے سرے اطہر کے بال شریف سے لے کر پائے اطہر بلکہ نالین شریف تک، اور اس کے نیچے کی مٹی پاک کو دیکھو تو سب کا سب معجزہ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا کے جسم اطہر کو دیکھا جائے تو آپ کے جسم اطہر کے بال شریف سے لے کر پائے اطہر کے ناخن شریف تک، بلکہ نالین پاک اور نالین پاک کے نیچے کی مٹی پاک کو دیکھو تو مکمل کرامت ہی کرامت نظر آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ولی جو دنیا میں آئے کرامت لے کر کے آئے، میرے اور آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر سراپا کرامت بن کر کے تشریف لائے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا معاملہ اور آپ کا حال یہ ہے، آپ اپنے امام صاحب کو دیکھیں، حضرت یہاں تشریف فرما ہے، بڑے محبت اور پیار سے کل سے گفتگو رات سے جب سے آیا سن رہا ہوں، اور بڑے ہی پیار سے نماز بھی آپ نے پڑھائی۔ ویسے سارے ائمہ حضرات اپنے اپنے مساجد کے اندر وقت کی پابندیوں کے ساتھ نماز پڑھاتے رہے۔ حضرات اماموں کی شان اور اماموں کا مقام اور ان کا مرتبہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب لاک ڈاؤن کے اندر سب کو روک دیا گیا، امام اور مؤذن اور 3 لوگوں کو جانے کی اجازت تھی۔ ہم نے کہا جو لوگ پہلے آتے نہیں تھے ان کو روکا گیا، جو پابندی سے آتے تھے ان کو مسجد میں آنے سے روکا نہ گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ساری نمازوں میں اور لوگوں کو روکا گیا، مگر مسجدوں کے اندر لاک ڈاؤن کے ماحول میں
یہی امام پہنچتے تھے، مسجد کی زیب و زینت بنائے رہتے تھے، اس کو آباد رکھا کرتے تھے۔ تو ان کی شان یہ ہے، ہم گھروں میں ایسے ماحول میں تھے، ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ہمارے لیے خوشحالی کی دعا، امن و امان کی دعا، صحت کی دعا، تمامی معاملات کی دعا۔ اور اگر کوئی بستی میں انتقال کر جاتا تو ایسے حال میں نماز جنازہ پڑھ کر کے مغفرت کی دعا بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تو ان کی شان کوئی کم نہیں ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ جبھی تو ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے یہی پیغام دیا جاتا ہے، اماموں کی زندگی کو دیکھو، حقیقی طور پر دین کی خدمت یہ کرتے ہیں، بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں، امام کی اصلاح یہ کرتے ہیں، علماء سے قریب یہ لاتے ہیں، پیرانے طریقت کے دامن سے یہ جوڑتے ہیں، شیوخ کی شان یہ بتاتے ہیں، صحابہ کی عظمت یہ دکھاتے ہیں، اولیاء کرام کے فضائل یہ بیان کرتے ہیں، نبی دو جہاں کی محبت کے جام یہ پلاتے ہیں، بدعقیدوں سے اپنی قوم کو یہ بتاتے ہیں، بہت سارے کام ان کے ہیں۔ ارے ان کی زندگی کی رفاقوں کے بارے میں اگر میں بات کرتا رہوں تو باتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے علماء کی دعائیں لے کر کے انہی کا ذکر کروں، جن کو پیرے پیرا کہتے ہیں، میرے میرا کہتے ہیں، شاہ جینا کہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بچے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے جاتا ہے، انگلی پکڑ کر کے لے جائے، مدرسے میں بٹھا کر کے آئے، بھانجے کو ماموں اگر لے کر کے جائے، انگلی پکڑ کر کے لے جائے، مدرسے میں بٹھا کر کے آئے۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی پیر لاسانی کی شان زندگی کو دیکھو، آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کا فرشتہ دائیں بائیں چل رہا ہے، اور لے کر کے جب پہنچتا ہے فرشتہ تو غیبی آواز آ رہی ہے، اے مدرسے کے بچوں، شیخ عبد القادر کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کے استاد نے ان کا کہنا یہ ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سبحانی کے نورانی چہرے کے جمال کو دیکھا تو وارفتگی کی کیفیت ایسی تھی کہ میں بے خودی کی عالم میں آ گیا، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ پر ناز کیا، یہ آیا ہے تو اپنے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ آیا ہے تو میرے لیے آیا ہے۔ یہ استاد کا قول ہے۔ چنانچہ استاد نے کہا، شہزادے آپ تشریف لائیے۔ حال یہ ہے کہ استاد جہاں بیٹھے تھے وہاں اپنے شاگرد کو بٹھاتے ہیں، شاگرد کے بیٹھنے کی جگہ پر خود آ جاتے ہیں، مگر آلے نبی کی شان تو دیکھو، وہ بولتے نہیں، استاذ ہوتے ہیں۔ میرے نانا جان کی تعلیم یہی ہے۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے، حضور غوث اعظم جب وہاں سے اٹھے تو استاد اپنے ساتھ ہی آمنے سامنے اپنی مسند کے پاس بٹھا کر کے تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے تعلیم کیا تھا؟ بتانا تھا غوث کی شان کو، دکھانا تھا غوث اعظم کی عظمت کو۔ استاد نے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی پہلے دن مدرسے میں گئے ہیں، استاد نے جیسے ہی کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ ایک ہی نشست میں اپنے استاد کے سامنے بغیر دیکھے 18 پارے قرآن کے پڑھ کر کے سنا دیا کرتے ہیں۔ استاد دیکھ کر حیران۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غوث کا دامن، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استاد دیکھ کر کے حیران ہو پریشان، اور اس کے بعد میں کہا، اے شیخ عبد القادر، اے محی الدین سبحانی، اے ابو صالح جنگی دوست کے پیارے نور نظر، اے حضرت عبداللہ سومئی کے پیارے نواسے، آپ بتاؤ آپ کو تعلیم کون دیتا ہے؟ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ 18 پارے آپ نے کہاں یاد کر لیے؟ چنانچہ استاد نے کہا، اچھا بیٹا اور آگے پڑھو، آپ کچھ بولتے نہیں ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے دوبارہ کہا تو برجستہ آپ صاف بیان فرما دیتے ہیں، مجھ کو اس سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ استاد نے کہا، اتنے پارے یاد کہاں کیے؟ تو آپ بولتے ہیں، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں چلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، بیٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، سوتی تھی تو سونے سے پہلے قرآن پڑھتی تھی، جاگتی تھی تو جاگنے کے بعد میں قرآن پڑھتی تھی، روٹی بناتی تو قرآن پڑھتی، گھر کے اندر جھاڑو دیتی تو قرآن پڑھتی۔ میری ماں قرآن
پڑھتی رہی. میں نے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر قرآن کے 18 پارے جو میری ماں نے تلاوت کیے تھے اس کو ماں کے پیٹ ہی میں یاد کر لیا. مزاج میرے دوست نے دے دیا ہے کہ اگر قوم کی بیٹیاں حمل سے ہو تو دنیا کی بات نہ کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کریں, نبی پاک پر درود پڑھیں, اللہ والوں کے واقعات کو پڑھتی رہیں, کیونکہ ان ساری چیزوں کا عکس بچے کے ذہن پر مرتب ہوتا ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی وحی الدین سبحانی کی شان رفعت کو دیکھتے چلیے. آپ چلتے جا رہے ہیں, آپ کے حیات ظاہری کا تقریباً 6 سالہ دور شروع ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں 6 سال کے اندر چلتے چلتے ایک دن میں نے خوبصورت گائے کو جاتے ہوئے دیکھی. میں اس کے پیچھے چلنے لگا تو اس گائے سے ایک زبان سے آواز آتی ہے, اے شیخ عبد القادر جیلانی کیا تم کو تمہارے رب نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنے قدم کو روک لیا, اپنی ماں کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا. حال یہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے زندگی کا لمحہ بڑھتا رہا اور آپ کے حیات مقدسہ کا 8 سالہ دور شروع ہو گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں ایک دن کا ماجرا ہے, میرے کان میں آواز آئی کہ ایک قافلہ جیلان سے جا رہا ہے جو زیارت حرمین طیبین کے لیے جا رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ماں سے کہا اے امی جان میں بھی چاہتا یہ ہو کہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھوں, گنبد خضرا کے نظارے کو دیکھو. چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے اے بیٹا عمر بہت تھوڑی ہے, راستہ بڑا پرخطر ہے, پھر کبھی تم چلے جانا, حج کر لینا, طواف کعبہ کر لینا, زیارت روضہ رسول اللہ کی حاضری دے لینا, اے بیٹا ابھی مت جانا. شیخ عبد القادر سچے تھے اور مجاز بھی ہم سب کو دے رہے ہیں کہ اگر ماں اور باپ کسی جائز بات کے لیے روک دیں تو بیٹے کے اوپر ضروری ہے کہ اس بات کے لیے رک جائے. غوث اعظم رک جاتے ہیں اور مچل کر کے اپنی ماں سے کہتے ہیں اے امی جان اگر جانے کی اجازت نہیں ہے تو کم سے کم اتنی تو اجازت دے دو کہ وہ قافلہ جو ہماری بستی سے جا رہا ہے میں اس قافلے کو محبت کی نظر سے دیکھ لوں, عقیدت کی نظر سے دیکھ لوں, پیار کی نظر سے دیکھ لوں, انسیت کی نظر سے دیکھ لوں. ماں نے کہا بیٹا اجازت ہے. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی, محی الدین سبحانی, حسنی حسینی سید اور نجیف الطرفین سید سرکار غوث اعظم ماں سے اجازت پا کر کے مکان کے اوپر والے حصے پر چڑھ جاتے ہیں. جب تک قافلہ نظروں میں تھا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی اس قافلے کو دیکھتے رہے, لیکن جب قافلہ نظروں سے روپوش ہو جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی زیارت کی طرف لے کر کے روضہ رسول اللہ کی حاضری کی یاد کو لے کر کے بے چین ہو جاتے ہیں اور مکان کے اوپر والے حصے پر سو جاتے ہیں. آپ کا آرام کرنا ہوتا ہے. کچھ مورخین یہ کہتے ہیں بیتابی اتنی آ گئی تھی شیخ عبد القادر کے اندر کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ مکان کے اوپر والے حصے پر آپ سو گئے. لیکن چند لمحے کے بعد میں آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا بہت کافی وقت ہو چکا ہے, میرا لال نیچے آیا نہیں, چل کے دیکھو اوپر کیا حال ہے. وہ بیان کرتی ہے میں نے اوپر جا کر کے دیکھی تو ایک عجیب خوشنما ماحول تھا. وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا خانہ کعبہ کی طواف چاہتا تھا لیکن میری نظر نے کیا دیکھا, بے شمار لوگ تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئے ہیں مگر آج خانہ کعبہ میرے بچے کا طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, غوث اعظم, علماء اہل سنت, خلفائے تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہے میں دیکھ کر خوشیوں میں جھومنے لگی کہ خانہ کعبہ ان کے ارد گرد گھومتا ہوا جا رہا ہے. بریلی کے تاجدار خاموش نہ رہ سکے, محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں اور عاشقوں کو بتاتے ہیں غوث اعظم کی عظمت کو کہ میرے غوث کی شان یہ ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. ہے کہ آپ کے طواف کے لیے خانہ کعبہ آ رہا ہے. ارے دلیل دیکھنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کی فضیلت کو بیان کی جائے, ان کی عظمت کو دکھائی جائے تو پھر ایک قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں ارے کون سی کتاب ہے, دلیل لاؤ. میرے پاس دلیل اعلیٰ حضرت ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف
کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ غوث اعظم کی شان ہے، چنانچہ آپ کے حیات مقدسہ کا دور آگے بڑھتا گیا۔ آپ نے علم کے حصول کے لیے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کی ہے، اے میری ماں، شہر جیلان کے اندر میں نے علم کو حاصل کر لیا ہے، اب اعلیٰ علم کے حصول کے لیے مجھ کو کہیں اور جانا ہے، اور اس وقت مرکز علم و فن بغداد معلیٰ بنا ہوا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے بیٹا طبیعت تو نہیں چاہتی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل کروں، لیکن اے بیٹا یہ طبیعت کی بات نہیں ہے، نانا کے شریعت کی بات ہے، جاؤ علم کے حصول کے لیے جاؤ۔ ماں نے تیار کیا ہے، اور تیار کرنے کے بعد میں وہاں سے روانہ کیا ہے۔ واقعہ آپ لوگوں کو چور والا واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس واقعے کی جانب میں نہیں جانا چاہ رہی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی عظمت کیا ہے۔ آج دو چار لوگ ایسے ہو چکے اسی ملک ہند کے اندر کہ ان کا مزاج بہت خراب ہو چکا ہے، 1000 2000 لوگ ان سے اگر مرید ہو جائیں، وہ مرید کیا ہوتے ہیں؟ مرید ہوتے ہیں جن کو شریعت کی بھی خبر نہیں ہے، طریقت بھی خبر نہیں ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر بھوکنے کی کوششیں کیا کرتے ہیں۔ 2-4 مرید ہو گئے، 2-4 ہزار مرید ہو گئے تو ان کا بخار اتنا چڑھ جاتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں آسمان پر گھوم رہا ہوں۔ ارے دیکھنا ہے تو ماجی قریب میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھو، حضور امیر شریعت کو دیکھو، کتنے مرید تھے مگر کبھی بتایا نہیں کہ میرے اتنے مرید ہیں۔ شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کیا، شریعت کے خلاف کبھی کوئی قدم نہ اٹھایا۔ حضور امیر شریعت کو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، اور میرے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ میرے تاج الشریعہ نے سب کو چھوڑ دیا مگر نبی کی شریعت کو نہ چھوڑا۔ ارے ایک کو بتا دیا خاندان کا ہو تو اس کو چھوڑ دو، اپنا ہو تو اس کو چھوڑ دو، بیگانہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، مگر نبی کی شریعت کو کبھی مت چھوڑنا۔ آج حال کیا ہوتا ہے؟ تقریریں ہوتی ہیں اپنی شہرت کے لیے، لوگ تصاویر کو کھنچواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے کھلی خلاف ورزی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، تصویر شیخ کے پیچھے مت بھاگو، تصور شیخ کے پیچھے بھاگو، تصور شیخ ہوگا۔ نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تصویر شیخ جو ہوتی ہے وہ گمراہ کرتی ہے، تصور شیخ جو ہوتی ہے منزل در منزل آگے بڑھاتی ہے۔ تصور شیخ میں رہو، جس کے دامن کو تھامے ہو اس کے تصور کو نظروں میں بساؤ، اس کے تصور کو بساؤ گے۔ اگر چشتی دامن سے وابستہ ہو تو غریب نواز کا فیض ملے گا، قادری دامن سے وابستہ ہو تو غوث اعظم کا فیض ملے گا، سہروردی سے وابستہ ہو تو شاہ سہرورد کا فیض ملے گا، نقشبندی سلسلے سے وابستہ ہو تو شاہ نقشبند کا فیض ملتا نظر آئے گا۔ تصور شیخ میں اتنے کھو جاؤ کہ اپنے سینے کو دیکھو تو سینہ نظر نہ آئے، بلکہ اپنے سینے کو دیکھو تو آقا کی محبت کا مدینہ نظر آئے۔ ہمارے اور آپ کے پیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رضی سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ عنہ کی شان زندگی، مقام حال کو دیکھو۔ آپ نے 2-4 لوگوں کو مرید نہ کیا، کتنے لاکھوں کو مرید کیا، کتنے ہزاروں کو مرید کیا، یہ خبر نہیں، یہ پتہ نہیں۔ البتہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1,05,000 ڈاکوؤں کو توبہ کروا کر کے نبی دو جہاں کا کلمہ جس نے پڑھایا ہے اس ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ 10,000 یہودیوں کو جس نے نبی دو جہاں کے دین سے وابستہ کیا ہے اس ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈوبی ہوئی کشتی کو، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو جس نے ایک پل میں باہر نکالا ہے اس ذات کا نام محی الدین سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سبحان اللہ۔ جس نے بغداد معلیٰ میں رہ کر کے اپنے مرید کی پردہ پوشی کی ہے اور صبح قیامت تک پردہ پوشی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ذات کا نام محی الدین سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اگر ایسے ہی ضمنی طور پر باتوں کو لاتا رہوں
تو میں اپنی منزل کی جانب آگے بڑھ نہیں سکتا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، ہمارے اور آپ کے پیر پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا شیخ عبد القادر جیلانی علم کے حصول کے لیے بغداد شریف پہنچ چکے ہیں، تعلیم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، ایک دن رات میں سوتے ہیں۔ آپ نے اپنے نانا جان کا دیدار کیا۔ کون نانا جنہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ کون نانا جنہیں مرتضیٰ کہا جاتا ہے؟ کون نانا جنہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ کون نانا جنہیں کعبہ کے بدر الدجا کہا جاتا ہے؟ کون نانا جنہیں طیبہ کا شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے؟ کون نانا جنہیں شہر یار یرم کہا جاتا ہے؟ کون نانا جنہیں نوبہار شفاعت کہا جاتا ہے؟ کون نانا جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے؟ کون نانا جن کی شان میں میرے امام کہے یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے؟ کون نانا جن کی عظمت و رفعت کے بارے میں بریلی کے تاجدار بولتے ہیں یا نبی اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ہمارے اور آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر ایسی شان والے ہیں کہ اپنے نانا کو خواب میں دیکھتے ہیں، نانا جان تشریف لائے، کہتے اے بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی خواب ہی میں اپنے نانا جان سے عرض کنا ہوتے ہیں، اے نانا جان عراق کے بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے علم و عمل والے موجود ہیں، میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ تو آقا بطحہ فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ چنانچہ شیخ عبد القادر ہمارے اور آپ کے پیر نے اپنے منہ کو جیسے ہی کھولا تو نبیوں کے نبی نے، رسولوں کے رسول نے، ہم سب کو کلمہ دینے والے مصطفیٰ نے، قرآن دینے والے آقا نے، اسلام دینے والے داتا نے، شان زندگی دینے والے مصطفیٰ نے، رب کی معرفت دینے والے مصطفیٰ نے کہا اے بیٹا منہ کو کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جیسے ہی منہ کو کھولا تو نبیوں کے نبی نے اپنے لعاب شریف کو 7 مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سبحانی کے منہ میں ڈال دیا۔ ارے یہ لعاب کوئی معمولی لعاب نہیں ہے، اسی لعاب شریف کو نبی دو جہاں نے کھارے پانی میں ڈالا تو ہمیشہ کے لیے شیریں ہو گیا۔ یہی لعاب جب میرے آقا نے علی شیر خدا، فاتح زمن، خیبر شکن، علی مشکل کشا کے آنکھ میں لگائی تو آنکھ کا درد کافور ہو گیا۔ یہی لعاب جب میرے آقا نے صحابہ کے کٹے ہوئے بازو میں لگایا تو بازو جڑ گیا۔ یہی لعاب جب نبی دو جہاں نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ میں لگایا تو آنکھ بالکل اپنی جگہ پر آ گئی اور روشنی دینے لگی۔ یہی لعاب جب صحابہ سونگھے تو ان سے خوشبو نہ خوشبو نظر آئے۔ وہ برابری کے دعوے داروں ارے کہتے ہو نبی ہماری طرح ہیں، نادان تیرا تھوک نکلے تو بدبو ہو، نبی کا لعاب نکلے تو خوشبو ہو۔ ارے نادان تیرا پسینہ نکلے تو بدبو ہو، نبی کا پسینہ نکلے تو خوشبو ہو۔ تو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، تو چلے تو چل نہ پائے۔ میرے آقا زمین پر چلے، آسمان پر چلے، مکی پر چلے، مکا پر چلے، لا مکا پر چلے، رب کا دیدار کرے۔ اے انسان تو دیکھے تو تیرے سامنے دیوار ہو، آمنہ کے لال دیکھیں تو ان کے سامنے ذات پروردگار ہو۔ اے نادان تو کس منہ سے جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شاکر القادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برابری کے دعوے داروں نبی سے برابری کرتے ہو، جو کلمہ دیے ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو، جنہوں نے قرآن دیا ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو، جنہوں نے صدیق دیا ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو، جنہوں نے فاروق جیسا عادل دیا ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو، جنہوں نے
سخی، سخی ابن سخی اور سخاوت کی مجسمے عثمان ذوالنورین کی شکل میں سخی اعظم کو دیا، ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو جنہوں نے بہادروں کی شان علی شیر خدا مشکل کشا کو دیا، ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو جنہوں نے پارسائی کی جان حضرت امام حسن مصطفیٰ کو دیا، ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو جنہوں نے پیکر صبر و رضا امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین تمامی عاشقوں کے دلوں کے چین حضرت حسین کو دیا، ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو جنہوں نے سب کچھ ہم کو دیا، ان سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو۔ ارے وہاں تم بعد میں جانا، برابری تمہیں کرنا ہے تو آؤ شہر بریلی میں کرو، آؤ شہر بریلی میں کرو۔ شہر بریلی میں ایک اللہ کے محبوب بندے کو دیکھو، میرے تاج الشریعہ اپنے مزار میں آرام فرما ہے، حضور حبیب ملت اپنے مزار میں آرام فرما ہے، حضور سبتین میاں امین شریعت اپنے مزار میں آرام فرما ہے۔ ارے ان کی بات تو میں بعد میں کروں گا، آؤ سلمان ملت کو دیکھو، برابری کا دعویٰ تم کرتے ہو۔ علامہ اسد میاں قائد ملت کو دیکھو، برابری کا دعویٰ تم کرتے ہو۔ زمین پر چلتے پھرتے گلزار ملت کو دیکھو، برابری کا دعویٰ کرتے ہو۔ زمین پر چلتے پھرتے غیاث ملت کو دیکھو، برابری کا دعویٰ تم کرتے ہو۔ زمین پر چلتے پھرتے محدث کبیر کو دیکھو، برابری کا دعویٰ تم کرتے ہو۔ نعرہ رسالت، راز کا دامن، علماء اکرام، فیضان تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، کون بنا مہمان کعبہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جب زمین پر چلتے پھرتے ان اللہ کے محبوب بندوں کی برابری کا کوئی معاملہ تمہارے پاس نہیں ہے تو زمین میں آرام فرما۔ تاج الشریعہ کا جواب کہاں ہوگا؟ امین شریعت کا جواب کہاں ہوگا؟ حبیب ملت کا جواب کہاں ہوگا؟ تحسین میاں کا جواب کہاں ہوگا؟ اور اللہ کے محبوب بندوں کا جواب کہاں ہوگا؟ شاہ برکت اللہ کا جواب کہاں ہوگا؟ کالپی کے تاجدار کا جواب کہاں ہوگا؟ مسولی کے دولہا کا جواب کہاں ہوگا؟ بلگرام کے آقا کا جواب کہاں ہوگا؟ کچھوچا کے مخدوم کا جواب کہاں ہوگا؟ شاہبینہ لکھنؤ کے تاجدار کا جواب کہاں ہوگا؟ اور اللہ کے محبوب بندوں کا جواب کہاں ہوگا؟ ارے جب ان کا جواب نہیں ہے تو عطائے رسول، چمن فاطمہ کے مہکتے پھول، خواجہ خواجگاں، شاہ ہندوستان، ہم سب کے خواجہ حضور غریب نواز کا جواب کہاں ہوگا؟ جب غریب نواز کا جواب نہیں ہے تو پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جیلان، شیخ عبد القادر جیلانی، شہنشاہ بغداد، غوث اعظم سبحانی کا جواب کہاں ہوگا؟ جب غوث اعظم سبحانی کا جواب نہیں ہے تو آپ سوچو کہ شہید اعظم پیکر صبر و رضا امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین کا جواب کہاں ہوگا؟ جب ان کا کہیں کوئی جواب نہیں ہے تو علی شیر خدا مشکل کشا کا جواب کہاں ہوگا؟ جب ان کا جواب نہیں ہے تو نبی کے دوسرے صحابیوں کا جواب کہاں ہوگا؟ جب نبی کے صحابیوں کا جواب نہیں ہے تو ابو بکر صدیق کا جواب کہاں ہوگا؟ جب نبی کے یار ابو بکر صدیق صاحب مزار کا جواب نہیں ہے تو امام حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جواب کہاں ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ کا جواب کہاں ہوگا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا جواب کہاں ہوگا؟ آدم صفی اللہ کا جواب کہاں ہوگا؟ جب نبی و رسول کا جواب نہیں ہے تو تمام رسولوں کے سرکار دونوں عالم کے تاجدار کا جواب کہاں ہوگا؟ میرے امام تو کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، حضرت علامہ مولانا مفتی شاکر القادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بغداد کی تاج بغداد کی سرزمین پر پیرے پیرا میرے میرا نے خواب دیکھا، 7 مرتبہ لعاب شریف میرے مصطفیٰ نے اپنے شہزادے کے منہ میں ڈالا۔ آواز دب رہی ہے، تھوڑی بڑھا دو بھائی، آواز حضور پیرے پیرا میرے میرا کے منہ کے اندر 7 مرتبہ لعاب کو ڈالا ہے آمنہ کے لال نے۔ دونوں
عالم کے سرکار نے اس کے چند ہی لمحے کے بعد میں خواب میں سید الولی پیارے علی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور غوث اعظم نے اپنے نانا جان سے جو بات کہی تھی وہی نانا جان سے بھی کہنی شروع کر دی. کہتے بیٹا منہ کو کھولو. غوث اعظم نے منہ کو کھولا تو علی شیر خدا نے 6 مرتبہ اپنے لعاب کو ڈالا. سرکار غوث اعظم دادا جان نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ 6 ہی مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو پیارے علی کے جواب کو سنو اور ان بہروپیوں کو جواب دو. پیارے علی شیر خدا مشکل کشا داماد پیغمبر علی شیر خدا یہ کہتے ہیں اے بیٹا میں نے 6 مرتبہ اپنے لعاب کو اس وجہ سے ڈالا ہے تاکہ عدد میں نبی کی برابری نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر. یہ باب مدینۃ العلم ہے جن کے تعلق سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. وہ کہتے ہیں تاکہ عدد میں نبی کی برابری نہ ہونے پائے. اور یہ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح. دلیل کیا دیتے ہیں؟ نبی کے ہاتھ میں 5 انگلی تو ہمارے ہاتھ میں بھی 5 انگلی. نبی کے پاس 2 پیر تو ہمارے پاس بھی 2 پیر. نبی کھاتے پیتے تو ہم بھی کھاتے پیتے معاذ اللہ کہتے رہیے. نبی دیکھتے تو ہم بھی دیکھتے. نبی نے شادی کی تو ہم نے بھی شادی کی. ارے نادان تو نبی پاک کے انگلی مقدس کو دیکھتا ہے، میں کہتا ہوں ضرور دیکھ. نبی کے کھانے کو دیکھتا ہے، میں کہتا ہوں ضرور دیکھ. نبی کے پینے کو دیکھتا ہے، میں کہتا ہوں ضرور دیکھ. اگر نبی کے کھانے کو نہیں دیکھے گا تو کھانے کا سلیقہ کہاں سے ملے گا؟ نبی کے پینے کو نہیں دیکھے گا تو پینے کا دستور کہاں سے ملے گا؟ نبی کے پائے اطہار کو نہیں دیکھے گا تو چلنے کا وصول کہاں سے ملے گا؟ نبی کے دست مقدس کو نہیں دیکھے گا تو غریبوں کی مدد کرنے کا درس کہاں سے ملے گا؟ لیکن جہاں تو یہ سب کچھ دیکھتا ہے وہی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصہ ہوتا ہوا بھی دیکھ، سورج کو پلٹتا ہوا بھی دیکھ، انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کے چشمے کو جاری ہوتا ہوا بھی دیکھ. ارے نادان تو ایک ہی پہلو کو کیوں دیکھتا ہے؟ وہ تو ایسے ہیں جو بے نظیر ہیں، بلا جواب ہے. یہ تو ضمنی طور پر اعتقاد اور محبت کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. لیکن میرے غوث جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، فجر کی نماز کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد میں آپ نے مسجد میں اعلان کیا اے نمازیوں نماز کے بعد میں رکو، آج عبد القادر کی پہلی تقریر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کی پہلی تقریر اتنی کامیاب ہوتی ہے کہ لوگ جو سن کر کے جاتے ہیں جھوم کر کے جاتے ہیں، مست ہو کر کے جاتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں دوسری تقریر کا کب اعلان ہو. دوسری تقریر کا وقت جب اعلان کیا جاتا ہے تو اتنے سامعین کی کثرت ہوتی ہے کہ مسجد میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تیسری تقریر کا جب اعلان ہوتا ہے تو ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں سرکار غوث اعظم کی تقریر کا اہتمام کیا جاتا ہے. سننے والوں کی تعداد 70,000 80,000 کا مجمع ہوتا تھا. آج مائک تھوڑا سا ہلکا پھلکا زیرو ہو جائے تو ہمیں بولنے میں لطف نہیں آتا ہے، مگر میرے اور آپ کے غوث کی یہ بڑی کرامت تھی کہ بغیر مائک کے آپ خطاب فرمایا کرتے تھے. 70,000 80,000 کے کانوں تک حضور غوث اعظم کی آواز برابر پہنچا کرتی تھی. اس دور میں مائک تھا ہی نہیں، سرکار غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عظمت غوث اعظم کے تعلق سے، لیکن آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں کچھ نہیں خبر ہے، لیکن ہمارے غوث کی یہ بڑی کرامت تھی. آپ خطاب فرماتے تھے سامعین میں سے اگر کوئی سوچ لیتا کہ اس عنوان کے بارے میں تقریر ہونی چاہیے تو سرکار غوث اعظم اسی عنوان کے تعلق سے خطاب فرمایا
फरमाया करते थे। एक मर्तबा का माजरा है, हुजूर गौसे आजम अल्लाह के खौफ के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू हो ही रही है। इसी दरमियान एक सुनने वाले ने सोचा काश गौसे आजम नबीये दो जहां के मेराज शरीफ को बयान करते तो बड़ा अच्छा होता। गौसे आजम ने मौजू को पूरा किया और अपने नाना जान के मेराज शरीफ को बयान करना शुरू कर दिया। कहते हैं मेरे नाना की शान तो ये है कि नाना जान इस जमीन से आसमान पर गए, लामका पर गए, अल्लाह का दीदार किया, जन्नत की सैर फरमाई, जमीन पे तशरीफ लाए। वक्त इतना लगा कि जंजीर हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक ही पल में आए और गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे आजम इस वाकया को बयान कर रहे हैं। रास्ते से चलने वाला एक यहूदी इस बात को सुनता है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, एक इंसान जमीन से आसमान पर चला जाए, लामका पर चला जाए, जन्नत की सैर कर ले, खुदा का दीदार कर ले और उसके बाद में जमीन पर भी आ जाए और वक्त इतनी लगे कि जंजीर हिल रही हो, बिस्तर भी हो गर्म। ये मानने के काबिल नहीं है। मुसलमान अपने नबी की बड़ी लायानी बातें किया करते हैं, लायानी तारीफ किया करते हैं। वो चलते चलते रास्ते से जिंदा मछली को खरीदी और अपने घर पहुंचा। अपनी बेगम से कहा ए बेगम देख मैं मछली लेकर के आया हूँ, इस मछली को तू तैयार कर। औरत बोलती देखो मैं भी काम कर रही हूँ, चरखा चला रही हूँ, सूरज को काट रही हूँ। काम पूरी करने के बाद में मछली को तैयार करती हो। उसने कहा अच्छा ठीक है, जब तक तुम मछली बनाती हो, तैयार करती हो, उस वक्त तक मैं दरियाए दजला में पहुंच करके डुबकी लगा करके आता हो। दरियाए दजला के अंदर पहुंचा, डुबकी को लगाया, जैसे ही सर को बाहर किया तो अब क्या देखता है, पहले वो मर्द था अब औरत के रूप में हो गया है। न वो घाट है, न वो पाट है, न वो दरिया है, न वो है। ऐसे हाल में जब वो अपने आप को देखता है, शर्मिंदा होता है। नजरों के सामने एक घोड़सवार को देखा, घोड़सवार दौड़े दौड़े आ रहा है और उसने दरिया के अंदर एक लड़की को नहाते हुए देखा। उसने कहा ए लड़की बाहर निकल। लड़की ने कहा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, पहले चादर को फेंको ताकि मैं जिस्म को छुपाऊं। उसने चादर फेंकी, उसने जिस्म को छुपाया, उसने घोड़े पर उसको बिठाया, ले गया महल में रखा, शादी की, बच्चे पैदा हुए। कुछ दिनों के बाद में फिर उस औरत को दरिया का ख्याल आता है, दरिया के अंदर पहुंच करके डुबकी लगाती है और जैसे ही सर को बाहर किया है तो वो क्या देखता है, वही घाट है, वही पाट है, वही यहूदी मर्द है। अब उसको अपने घर की याद आती है, घर की जानिब दौड़े दौड़े गया और जैसे ही घर की जानिब पहुंचा तो क्या देखा, उसकी बेगम चरखा चला रही है, सूरज को काट रही है, नजरों के सामने जिंदा मछली तड़प रही है। उसने कहा ए मेरी बेगम अब तक तुमने मछली तैयार नहीं की। तो उसने कहा लगता है आप आधे रास्ते से लौट करके आ रहे हैं। कहा नहीं नहीं मैं मर्द से औरत बन चुका हूँ, महल में रह चुका हूँ, शादी कर चुका हूँ, बच्चे दे चुका हूँ। औरत ने कहा मजनू तो नहीं हो गए, आप दीवाना तो नहीं हो गए, आप पागल तो नहीं हो गए। कहा नहीं नहीं चलो गौसे आजम की बारगाह में चलो। जब गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा तो मेरे और आपके गौस नबी दो जहां का मेराज ही बयान फरमा रहे थे। इरशाद फरमाते हैं अगर किसी को मेरे नाना के मेराज के बारे में जर्रा बराबर शक व शुबहा हो तो आज इस यहूदी से पूछ ले। इतना कहना होता है। यहूदी ने कहा हुजूर मेराज का वाकया बाद में समझाइएगा, मैंने मान लिया है। जब बगदाद के गौसे पाक की ताकत है तो मदीने के रसूल पाक की ताकत का आलम क्या है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसल वरा, शाने गौसल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे खुदाम का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। गौसे आजम की शान कौन क्या समझ सकता है। इनकी जिंदगी तो ऐसी है, वलियों का इम्तिहान हर दौर में लिया गया है। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की अजमत और उनकी रिफात इतनी आला और बाला है कि अगर आपसे मैं बारहा इसके बारे में जिक्र करता रहूं तो हमारी जिंदगी पूरी हो सकती है, मगर सरकार गौसे आजम की कमा हक हो बात में पूरी नहीं कर सकता। आज हम गौसे आजम की
کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی نظر دیکھو، غوث اعظم کے نظر میں ہم لوگ ہیں شہنشاہ بغداد، بغداد معلیٰ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا دیوانہ کون بیٹھا ہے، کس حال میں بیٹھا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی دعوت ایک مرتبہ شہر بغداد میں ہوتی ہے، بغداد شہر کے اندر حضور غوث اعظم کی دعوت ہوئی تو حضور غوث اعظم کھانا کھانے کے لیے گئے۔ آج یہ معمول ہے کہ جب کہیں دعوتیں ہوتی ہیں تو بعد دعوت ہوتا یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے لوگوں کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں۔ اب حال یہ ہوتا ہے اور سنت مصطفیٰ یہی ہے، جب اجتماعی شکل میں دعوت ہو تو دعوت کے موقع پر پہلے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ہاتھ دھلائے جائیں اور بعد میں بڑے کے دھلائے جائیں تاکہ بڑے کو اس کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ حال یہ تھا کہ سرکار غوث اعظم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ کو دھلا دیا گیا۔ ہاتھ دھلانے والا پانی لے کر کے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، ایک لوٹا پانی لایا، سرکار غوث اعظم ہاتھ کو دھل لگے ہیں۔ لوٹا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ایک برتن میں پانی لایا تو حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل لگے ہیں۔ چونکہ آپ کے آندھرا پردیش میں شاید میرا دوسری مرتبہ آنا ہو رہا ہے، ادھر آنا کم ہو پاتا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ دیار خواجہ سے آیا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آندھرا پردیش میں نہیں بلکہ میں راجستھان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے اور ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کی زبان کچھ الگ ہے، اور زبان عاشق کی تو الگ ہوتی ہی نہیں ہے، بولی عاشق کی محبت کی ہوتی ہے، اور دیوانے کسی بھی جگہ رہیں ایک دیوانے کی بات کو سمجھ ہی لیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ کو دھلایا جا رہا ہے، ایک لوٹا پانی لایا ہاتھ دھلانے والا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ دوسرا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ تیسرا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ چوتھا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ پانچویں لوٹے پانی سے ہم سب کے غوث نے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے اور بعد میں کھانا کھانا شروع کیا ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو ہاتھ دھلانے والا پھر آپ کے پاس پہنچا تو سرکار غوث اعظم نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے۔ ہاتھ دھلانے والا کہتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے 5 لوٹا پانی یعنی تقریباً 1 بالٹی پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے، اور کھانا کھانے کے آخر میں آپ نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، اے ہاتھ دھلانے والا، جب تم لوگوں کے ہاتھ کو دھلا کر مجھ تک پہنچا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ تیرا نام جہنمیوں میں درج ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا ہاتھ دھلانے والے کو جنتی کر دے۔ جب تو پہلی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو دوسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو تیسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو چوتھی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، یہاں تک کہ میں 5ویں مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل ہی رہا تھا، خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے عبد القادر کھانا کھانا شروع کر دے، ہم نے تیری توجہ کی وجہ سے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، جامع مسجد پاروتی پورم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم سب اپنے غوث کی نظر میں ہیں، غوث پاک نے نظر ڈالی، جہنمی کو جنتی بنا دیا۔ ارے اگر کسی پر غوث اعظم کا کرم ہو جائے، کرم، اور سرکار غوث اعظم محفل میں آ کر کے اپنا چہرہ دکھا دیں، یا خواب میں آ کر کے اپنا چہرہ دکھا دیں اور کہہ دیں، اے میرے محفل میں آنے والے، میرے ذکر کو سننے والے، جب میرے ذکر کو سن کر کے اتنا تم مست ہو رہا تھا تو اب میرا چہرہ دیکھ لیں۔ اگر سرکار غوث اعظم نے کرم پر فرما دیا
اپنا چہرہ خواب میں آ کر دکھا دیا، پردہ ہٹا دیا، حجاب کو ہٹا دیا، اپنا جلوہ دکھا دیا، تو کیا شان ہوگی؟ شان تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے اولاد کے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا کہ بغداد کے ایک گراؤنڈ میں بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے کہا، اے جانے والے کہاں جا رہا ہے؟ کہا حضور آج میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں ایک بہت بڑے ڈاکو کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے اور اس کھلے میدان میں اس کو پھانسی دی جائے گی، ہم لوگ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو حضور پیرانے پیر نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم اس مجمع میں پہنچ گئے۔ جب ڈاکو کو لایا گیا، حال یہ تھا جب ڈاکو کو پھانسی کے پھندے پر کھڑا کیا گیا، اس سے جلاد نے کہا اور حاکم نے کہا جلاد سے کس سے کہو آخری تمنا کیا ہے، آخری آرزو کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دیا جائے اور میرے آنکھوں کو دل کھول کر کے دیکھنے کی اجازت دے دی جائے کہ میں سب کے چہرے کو دیکھ لوں۔ جلاد نے جب یہ پوچھا اس نے اپنی بات رکھی۔ حاکم نے کہا ٹھیک ہے کپڑا ہٹا دو، سب کا چہرہ دکھا دو۔ اس نے سب کے چہرے کو دیکھا، پھانسی کا پھندا کھینچا گیا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ دفن کرنے والوں نے دفن کر دیا، لیکن کسی دیکھنے والے نے کیا دیکھا کہ وہ جنتی کپڑا پہن کر جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے۔ جنتی لباس، جنتی نعمتیں، جنت کی رانائی، جنت کی برکتیں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہی ہیں۔ ایسے حال کو دیکھ کر کے دیکھنے والے نے کہا اے خطا کار، اے گنہگار، اے سیاشیار، اے وقت رہزن، تیرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ تو جنت میں جاتا، اگر مگر بتا تو جنت کا حقدار کیسے ہوا؟ اس نے کہا دیکھو میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، میں خطا کار تھا، سیاشیار تھا، گنہگار تھا، لیکن جب مجھ کو پھانسی دی جا رہی تھی تو مجھ سے حاکم نے کہا تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، تو میں نے کہا تھا مجھے سب کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دو۔ میں نے سب کا چہرہ دیکھا تو ان چہروں میں ایک چمکتا چہرہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا نظر آیا۔ اس نورانی چہرے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا اور مجھے گنہگار کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا کی عظمتیں بہت ہیں۔ مستجاب الدعوات جو زبان سے نکالتے اللہ وہ پوری فرما دیتا۔ آمنہ کے لال جو ارشاد فرماتے تھے رب وہ پوری فرما دیتا۔ اور آمنہ کے لال کا نور نظر شیخ محی الدین جیلانی غوث اعظم سبحانی، یہ بھی جو ارشاد عرض کرتے خدا کی بارگاہ میں اللہ اس کو پوری فرما دیتا۔ ایک عورت حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں دبے ہوئے لہجے میں پردے کی حالت میں آئی اور کہا حضور میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے گھر میں 7 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، 8ویں مرتبہ میں حمل سے ہوں بیٹے کی لعنت میں۔ سرکار میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے اگر اس بار بیٹی ہو گئی تو تجھ کو طلاق۔ کتنی بڑی حماقت ہے قوم کے ان نوجوانوں کی جو عورتوں کے اوپر قصور اور اس کا الزام ڈال دیتے ہیں۔ دیتا رب ہے، سارے معاملات میں رب کی عطائیں ہوتی ہیں۔ وہ اتنی مظلوم عورت تھی کہ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں پہنچی تو سرکار غوث اعظم محی الدین سبحانی پیر لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا اے عورت جا، اللہ تجھ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ عورت آتی ہے، مدت پوری ہو جاتی ہے، پھر اس کے شکم سے بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہو
جاتی ہے، اب درد کی حالت میں، کراہ کی حالت میں اپنے شوہر سے چھپاتے ہوئے پیرے پیرا کی بارگاہ میں ایک دایا کی مدد سے اپنی بات کو پہنچاتی ہے اور ایک گوشے میں بیٹھ جاتی ہے، تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی پیر لاسانی محی الدین سبحانی نے کہا اے آنے والی خاتون پتا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ دراصل یہ ہے، آپ نے اس عورت کے لیے کہا تھا کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا، اب پھر لڑکی پیدا ہو گئی ہے، 8ویں مرتبہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم نے کہا ارے میں نے لڑکا کہا تھا، لڑکی کیسے پیدا ہو گئی؟ کہا ہاں ہاں حضور لڑکی پیدا ہو گئی۔ عورت روتی ہے، بلکتی ہے، پریشان حال ہوتی ہے، تو سرکار غوث اعظم تھوڑے لمحے کے لیے خاموش ہوتے ہیں اور عورت سے کہتے ہیں اے عورت تیرے گھر میں کتنی لڑکیاں پیدا ہوئی؟ کہا حضور 8 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں سر کو بلند کیا، سر کو بلند کرنے کے بعد میں سینے کو دیکھا، سینے کو دیکھنے کے بعد میں کہا اے عورت تو غم کیوں کرتی ہے، فکر کیوں کرتی ہے؟ کہا حضور 8 بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میرا شوہر اب طلاق دے دے گا۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں سب کا رازق خدا ہے، تجھ کو بھی تیرا رب روزی دے گا، تیری بیٹیوں کو تیرا رب روزی دے گا، مگر عورت روتی بھی جا رہی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کو رحم آیا، ترس آیا، برجستہ کہا اے عورت تو ایک لڑکی کو لڑکا کی روپ میں دیکھنا چاہتی ہے، جا اللہ کے بندے عبد القادر نے تیرے 8 بیٹیوں کو بیٹا کر دیا ہے۔ جب عورت وہاں سے آتی ہے، پردے کو کپڑے کو ہٹاتی ہے، چھوٹی بچی کو دیکھی وہ لڑکا، بڑی بیٹی کو دیکھی وہ لڑکا، دوسری لڑکی کو دیکھی وہ لڑکا، تیسری کو دیکھی وہ لڑکا، چوتھی کو دیکھی وہ لڑکا، 5ویں کو دیکھی وہ لڑکا، 6ٹھی کو دیکھی وہ لڑکا، 7ویں کو دیکھی وہ لڑکا، 8ویں کو دیکھی وہ لڑکا۔ برجستہ وہ کہنے لگی جب پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر آلے نبی کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے دامن سے لگے رہو۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جس پر اللہ کا انعام ہے وہی لوگ سچے ہیں۔ نبیین کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء صالحین کی جماعت، اولیاء کاملین کی جماعت، یہ سب سچے ہیں۔ اور اولیاء کی جماعت کسی اور جماعت میں نہیں، اہل سنت و جماعت میں ہے۔ لہذا اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کو رکھو۔ نوجوانوں بیداری کے ساتھ اچھے پیمانے پر اپنے بزرگوں کی یاد کی مجلسوں کو سجاتے رہو، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، درود و سلام کا چلن پیدا کرو۔ اپنے گھروں میں روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بناؤ، اور عادت بنا کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج کو پیش کرو۔ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ سب کو بھی ان کے بارگاہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا واضح بات تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔